ممکن ہے؟ میں آپ یہ سمجھیں کہ فرمایا جی ہے اس طرح تکلیف ہے کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر النظام کو اللہ کی جو ہستی ہے اور جو اللہ کی تدبیر ہے اس سے نکال کر غیروں کے ہاتھوں میں دیا جائے. اللہ کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے جی کائنات کا وجود بگ بینگ تھیوری کے تحت ہوا ہے, کوئی اس کو تخلیق کرنے والا وجود میں لانے والا نہیں. اللہ کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جب یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ غنی. نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت النصارى عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھوں میں خیانت ہے نعوذ باللہ. جب لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا شروع کر دیں, یہ اللہ کو کیا دینے کے مقابلے میں ہے؟ تکلیف دینے کے مقابلے میں ہے. کس طرح؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی بخاری کی, ما اصبر احد علی اذن سمعه من اللہ. اللہ کو تکلیف دینے والی جو چیز ہے سب سے بڑھ کر وہ بات ہے کہ جو اللہ کو پریشان کرتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ یدعون الولد. لوگ جب اللہ کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف کے دینے کے باوجود دنیا میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا اتنی بڑی تکلیف دینے کے باوجود اللہ کیا کرتے ہیں؟ ثم يعافيهم ويرزقهم. اللہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں بلکہ ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ فرماتے ہیں یؤتینی ابن آدم, آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. کس طرح؟ یسب الدہر, زمانے کو اور وقت کو برا بھلا کہتا ہے. اس لیے وَأَنَا الدَّهْرُ, اور لوگوں زمانہ تمہیں. وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, دن اور رات کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, جو زمانے کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب آپ کے رسول کو تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا رسول کو تکلیف اس طرح ہوتی ہے جب رسول کا امتی جسمانی طور پر یا روحانی طور پر پیغمبر کی مخالفت کر کے پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے. دن رات اللہ کے رسول کی نافرمانیاں, جب دین کے اندر پیغمبر کی حیثیت ایک محدود سی بنا دی جائے اور اپنے ائمہ کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو اور اپنے بڑوں کو دین کے اندر, اپنے لیڈروں کو دین کے اندر رہنما تصور کر لیا جائے اور ان کے مقابلے میں نبی کی بات کو اہمیت نہ دی جائے. یؤذون اللہ ورسولہ, وہ اللہ کے رسول کو کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے. فرمایا کیا تکلیف ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خود پڑھی ہے. فرمایا لقد اخفت
فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی دعوت کے معاملے میں سب سے زیادہ مجھے خوف دلایا گیا، لیکن ما یخاف احد، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرا نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ فرمایا اس کے باوجود وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ابلاغ و تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں دی۔ فرمایا وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں مجھے ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی تکلیفیں دنیا کی کسی لیڈر کو نہیں ملی، دنیا کی کسی امام کو نہیں ملی، دنیا کی مولوی کو نہیں ملی، دنیا کی کسی حکمران کو نہیں ملی۔ فرمایا جتنی دین کے معاملے میں تکلیفیں مجھ محمد الرسول اللہ کو ملی۔ کیا تکلیفیں؟ کون سی تکلیفیں کبھی سوچا ہے؟ جب پیغمبر کو شاعر کہا جائے، اور جب پیغمبر کو جادوگر کہا جائے، جب پیغمبر کو کاہن کہا جائے، جب پیغمبر کو کانوں کا کچا کہا جائے، جب میرے پیغمبر کو نماز کے دوران جو ہے وہ اونٹ کی گندی باڈی ڈال دی جائے، اور تکلیف کیا ہوتی ہے سنو، جب میرے پیغمبر کو نماز کے دوران گلے کو دبا دیا جائے، تکلیف کیا ہوتی ہے جب پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جائیں، تکلیف کیا ہوئی ہے جب نبی کے قتل کے لیے دار الندوہ میں مدرسہ قائم کی جائے، تکلیف کیا ہوتی ہے کہ پیغمبر کو یہ کہا جائے کہ اس زمین کو چھوڑ دے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اور تکلیف یہ ہوتی ہے جب میرے پیغمبر کو شاب ابی طالب میں، میرے پیغمبر کو شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پر مجبور کر دیا جائے، تکلیف کیا ہوتی ہے جب میرے پیغمبر کو اولاد کے تانے دیے جائیں، تکلیف کیا ہوتی ہے امت مسلمہ تمہیں بتاتا ہوں، اور تکلیف یہ ہوتی ہے اور جب میرے پیغمبر کو مکہ سے بے دخل کر دیا جائے، تکلیف کیا ہوتی ہے مکہ سے ہجرت کر کے پیغمبر مدینہ میں آتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی، وہاں پہ مشرک مکہ تھے، یہاں پر منافقین کا وجود آیا۔ اب یہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جو یہاں پر رہے گا وہ عزت والا ہوگا، جو ذلیل ہوگا ہم وہاں سے اس کو نکال دیں گے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں، جب مدینے میں میرے نبی کو یہ کہا جائے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، نبی تو کانوں کا کچا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اور جب میرے پیغمبر کی زندگی میں، میری پیغمبر کی عزت پر، میرے پیغمبر کی عصمت اور آبرو پر جب منافقین مکہ، منافقین مدینہ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ پر بہتان ترانے شروع کر اور کہتے ہیں تیرے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، رب برات کے اعلان کر سن ذرا، اور میں اور تیری غیرت اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بیٹی کے معاملے میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اتنی سی بات کو برداشت نہیں کرتے، اور میرے پیغمبر کی غیرت تھی کہ لوگوں نے میرے پیغمبر کی بیوی کو بہتان لگا کر نعوذ باللہ فاحشہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی؟ اللہ فرماتے ہیں یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی کیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ نے ان کے لیے کیا کر رکھا ہے رسوائی والا عذاب۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے وہ انسان، سب سے بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے بارے میں، جو اپنے لیڈر کے بارے میں، اپنے قائد کے بارے میں کسی کی زبان سے گستاخی سن کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے پیغمبر کی شان کے بارے میں، میرے پیغمبر کی ذات کے بارے میں انڈیا کے اندر، ڈنمارک کے اندر
روس کے اندر، اسرائیل کے اندر ہر دن ہرزائی ہو رہی ہے، لیکن اس کی غیرت کو کبھی کچھ ہوا؟ یاد اس کے نزدیک کیا ہے؟ اس کے نزدیک اپنی سیاست مقدم ہے، اس کے نزدیک اپنی کرسی مقدم ہے، اس کے نزدیک اپنی ٹھاٹ باٹ مقدم ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ایسی سیاست پر کیا ہے؟ لعنت! ایسی قیادت پر لعنت! اور جو میرے پیغمبر کی شان کے بارے میں گستاخی کو سن بھی لے اور دیکھ بھی لے اور وہاں پر اس کا ایمان مردہ ہو جائے، ایسے سیاسیوں پر لعنت، ایسے مولوی پر لعنت، ایسے سب عوام الناس پر لعنت جو میرے پیغمبر کے بارے میں زمین مردہ لے کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ بتائیں کہ روح کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح زندگی گزارنے کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں، روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جب کسی انسان کے دل میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے باوجود میرے پیغمبر کی محبت موجود نہیں ہے، اس کے دل میں میرے پیغمبر کی گستاخی پر، میرے نبی کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ موجود نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں ایسے انسان کے زندہ رہنے کا کیوں؟ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ بھلے ایمان کی دعویٰ کرے، وہ بھلے مسجد کی پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، بھلے وہ زکات دیتا ہے، بھلے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کا ماں باپ، اس کی اولاد ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا، اس کے ایمان کا کسی فائدہ ہونے والا نہیں۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بنوں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی مذہب کی مقدسات کی توہین کرنا اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اندازہ لگیں، فرمایا بلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ تو یہ کہتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اگر کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اگر دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو معبود مانتا ہے، تم ان کے معبودوں کو برا بلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ دنیا والوں بھی یہ میرے پیغمبر کے دین کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو تم گالیاں نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کے بارے میں سب و شتم نہ کرو، کیا ہوگا؟ مقابلے میں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں تانزنی کریں گے، تمہیں علم بھی بغیر علم کے وہ بھی اللہ کی ذات میں تانزنی کریں گے، اللہ کی ذات میں بکواسیات کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سب الذرائع کے تحت تم بھی کسی کے بارے میں برا بلا
میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے جو لیڈر ہیں اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے کھانے پینے والے اور یہ جو مسلمانوں کے معاملے میں بے انصافی کرنے والے دو نمبری کرنے والے فراڈی جو بیٹھے ہیں انہیں ہمارے دین کی تعلیم نظر نہیں آتی. ہمارا دین یہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے. ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ اور ہم آج تک کسی رسول کے درمیان امتیاز اور تفریق ہے. ہم کہتے ہیں جو عیسیٰ کی عزت ہے وہ اللہ نے دی ہے, جو موسیٰ کا مقام ہے وہ رب نے دیا ہے, جو داؤد اور سلیمان کا مقام ہے وہ رب نے دیا ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے جد الانبیاء بنایا رب نے بنایا. ہم پیغمبروں کے بارے میں تفریق ان کی شان میں کرتے کیوں؟ کل آمن باللہ. میرے بھائیو جب دین کی یہ تعلیم ہے, ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کے بارے میں برا بھلا نہ کہا جائے, تو پھر ہمارے مذہب پر بھی آئے دن کیوں حرس کریں؟ کیوں کو کتا کبیرہ ہوتا ہے اپنی زبان کے ساتھ وہ ہماری مقدسات کے بارے میں طعن و تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہاں پر مطالبہ کرتے ہیں, ہم یہ پیغام اس اللہ والی مسجد سے پہنچانا چاہتے ہیں. ایک بچہ یہاں سے پیغام پہنچائے گا کہ خدا را ان کی زبانوں کو لگام دو, ورنہ ہم ان کی زبانوں کو کتی سے نکال کر کتے کے آگے. یہ بھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں نبی کی ذات کے بارے میں, نبی کی شخصیت کے بارے میں. کوئی بھی مسلمان ہے, کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ گستاخی کرتا ہے, علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کیا ہے واجب اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھا نہیں جی نہیں اختلاف والی بات ہے یہ ہے وہ, سن لیں, اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو پیغمبر کی گستاخی سننے کے باوجود خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 492 ہے. خلیفہ ہارون الرشید امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا, آ کر کہتے امام صاحب مجھے یہ فتویٰ دیں, اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے, طعن و تشریح کرتا ہے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ ہی کہتا ہے میں نے کچھ فقہا سے یہ سنا ہے, کچھ علماء سے یہ سنا ہے کہ ایسے بندے کو کوڑے لگانا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے اور وہ امتی جو اپنے نبی کے بارے میں نازیبا کلمات کو سن لیتا ہے, اپنے نبی کی گستاخی کے بارے میں سن لیتا ہے, لیکن وہاں پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی امت کا دنیا کے اندر وجود اور بقا ہو نہیں سکتا. ایسی امت دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. بلکہ میرا فتویٰ کیا ہے, جو بندہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے, صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. اگر کوئی میرے پیغمبر کے صحابہ اور ازواج کے بارے میں طعن و تشریح کرتا ہے اسے کوڑے لگانے چاہیے. اسے کیا لگانا چاہیے؟ آج اگر میری اور آپ کی غیرت جو ہے وہ جاتی نہیں ہے, ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے, تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں پیغمبر کی عزت موجود ہے, ہمیں نبی کا حیا, نبی کی شان کا تقدس ہمارے اندر موجود ہے.
ایک نہیں 20 دلائل. وہ جو بندہ ہے نابینا صحابی جس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا, کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا قاتل کون ہے؟ ایک نابینا صحابی اٹھا, کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کا قاتل ہوں اپنی لونڈی کا. اس لیے کیونکہ یہ آپ کی ذات کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی, میں اسے منع کرتا تھا لیکن یہ رکتی نہیں, میں اسے ڈانٹتا تھا لیکن یہ آپ کے بارے میں بدزبانی سے باہر نہیں آتی تھی. اللہ کے نبی یہ میرے دو موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہے, اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں, لیکن جب آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہو میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. میرے بار بار منع کرنے کے باوجود ایک دن یہ آپ کے بارے میں بدزبانی کر رہی تھی, میں نے برچھی کو پکڑا, اس کے پیٹ پر رکھا, اوپر سے زور لگایا, میں نے اسے واصل جہنم کر دیا. اللہ کے نبی میں اس کا قاتل ہوں, بتائیں مجھے کیا سزا دینی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا اور میرے پیغمبر کے صحابہ گواہ ہو جاؤ, دنیا والوں گواہ ہو جاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں اس عورت کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان دمہا حدر, اس کا خون رائے گا ہے, اس کے بدلے میں اس صحابی رسول کو قصاص میں قتل ہے. ابو رافع یہودی کا قتل, میرے بھائیوں گستاخ رسول کے حوالے سے اپنی ایمان اور غیرت کو جگائیے, سمجھیے قرآن کیا کہتا ہے, پیغمبر کیا کہتا ہے, ہمارا ایمان کہاں پر ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہوئے. میں نے حدیث پڑھی بخاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما کان یوم فتح مکہ, جب فتح مکہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے لوگوں کو امن دیا, فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہیں کوئی بھی کسی طرح کی سزا دی جائے گی نہیں, میں پیغمبر تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا, لیکن اس کے باوجود فرمایا الا اربعۃ نفر, اور 4 لوگ ایسے ہیں, ان میں عبداللہ بن خطل ہے, ان میں اکرمہ بن ابی جہل ہے, ان میں قیس بن ثعلبہ ہے, ان میں یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو تم کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی دیکھو, ان کو قتل کر دینا, زندہ چھوڑنا نہیں. اکرمہ بن ابی جہل کہا, عبداللہ بن ابی سر بھی بچ گیا, مقیس بن ثعلبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مکے کی گلیوں کے اندر واصل جہنم کر دیا. اور جو اکرمہ جو باقی تھا عبداللہ بن خطل, کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے, کعبے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, اس کے باوجود میرے پیغمبر کے صحابہ نے اسے کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من لکعب بن اشرف فإنه قد عاد اللہ ورسولہ, اور کعب بن اشرف کو کون پکڑے گا, کون اسے قتل کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے فإنه قد عاد اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا دیتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے, ان کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے, غلط اشعار پڑھتا ہے, ان کے بارے میں غلط کلام کے ساتھ نبی کی شان پر پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کر دو, اور میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے محمد بن مسلمہ سے قتل کیا یا نہیں, اور قتل کیا یا نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ مغلیہ بادشاہوں میں ایک عیسائی تھا, وہ عیسائیوں کو جمع کر کے ایک عیسائی مبلغ سے درس دلوا رہا تھا, اور درس دلواتے میرے نبی کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے. وہاں پر ایک شکاری کتا بندہ ہے, کتے نے اپنی رسی کو چھڑوایا, فوراً گیا, اس نے جا کر اس عیسائی کے گلے سے دبوچ دیا. لوگوں نے پکڑ لیا کتے کو, بچا لیا اسے. لوگوں نے کہا یہ جو تم پیغمبر کے بارے میں گستاخی کر رہے تو اسی کا نتیجہ ہے. کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں, اصل میں اس کتے کی طرف بار بار تقریر کے دوران اشارے کر رہا تھا, اسے یہ لگا کہ میں اسے چھیڑ رہا ہوں, اس لیے وہ میرے اوپر آ کر حملہ آور ہوا. کوئی بات نہیں, بات ختم ہو گئی, شروع دوبارہ عیسائی مبلغ شروع ہو گیا, تقریر کر رہا ہے, میرے نبی کے گستاخی کے کلمات کہہ رہا ہے,
کتا پاس بندھا ہوا ہے، کتے نے دوبارہ سنگلی چھڑائی اور جا کے اس عیسائی مبلغ کے گلے سے پکڑ لیا، تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ واصل جہنم میں نہیں ہوا۔ اور میرے بھائیوں، رب ذوالجلال بدلہ لے لے گا، یہ ذہن رکھیں۔ علی اور آپ کی غیرتیں جاتی نا، نبی کی شان کے بارے میں گستاخیاں دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ازواج و مطہرات کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں ہم گستاخیوں کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے اندر ذرا سا بھی جلاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں، آپ احتجاج کریں یا نہ کریں، آپ باہر نکلیں یا نکلیں، لیکن میرا رب جو ہے وہ میرے پیغمبر کی شان کی حفاظت کرنے والا کیا ہے؟ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، کتنے دلائل ذکر کیے، فرمایا الیس اللہ بکافی عبدا، جو بھی پیغمبر آپ کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ نہیں اٹھتے نہ اٹھے، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی عزت کو، آپ کی ناموس کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ پھر جاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے جو کرنا ہے کرو، میرے لیے مجھے رب کی ذات کیا ہے؟ فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کی گستاخی کرتا ہے میرے پیغمبر میں اکیلا اس کے لیے کیا ہوں؟ کافی ہوں۔ میں اس کا نام و نشان دنیا سے کیا کر دوں گا؟ مجھے نے مکہ نے یہ کہا تھا نا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کا نام کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا؟ اس کی تو اولاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں جو والد کا نام روشن کرتے ہیں، بیٹوں سے آگے نسل ہے، اس کی نسل کون چلائے گا؟ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کافی نہیں تو پھر میں اور کہتا ہوں، فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ کہتے محمد تیرا نام ختم ہو جائے گا، ان کو بتا دیجئے قیامت کے قائم ہونے تک ساری دنیا کا سکتا ہے، لیکن اے میرے پیغمبر میرا نام ختم ہو سکتا نہیں، اس لیے کیونکہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری شان بیان کی جائے گی وہاں پر تیری بھی شان بیان کی جائے گی، جہاں پر لوگ خیر سے پیغمبر تیرا تذکرہ کریں گے وہاں پر، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ کیوں؟ جب اذان میں میں ہوں تو اذان میں تو ہے، اگر نماز میں میں ہوں تو نماز بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، وہاں پر تو ہے۔ جہاں جہاں پر عبادات کے اندر میں ہوں وہاں پر تیری بھی ذات کا وجود ہوگا، اس لیے ورفعنا لک ورفعنا لک ورفعنا لک۔ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، میں اور آپ غصہ نہ کیجیے، میں اور آپ آج یہاں پر باہر نکلیں گے، پلیٹ کارڈ اٹھائیں گے، بینر اٹھائیں گے، ٹی چوک میں ہر جگہ پر پارلیمنٹ میں اچھی بات احتجاج کارڈ کروائیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ آپ جس پیغمبر کی ذات کے بارے میں اس کے حق میں کھڑے ہوئے آپ اس نبی کا کتنا کہنا ماننے والے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ قیامت تک پیغمبر کی سیرت کا بقا رہے گا، لیکن یہ سوچیں میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، میرے اور آپ کے گھروں کے اندر، میرے اور آپ کے معاملات کے اندر پیغمبر کی سیرت کا کتنا وجود نظر آتا ہے۔ ہم کتنی اللہ کے نبی کی فرمانیاں کرتے ہیں، ہم کتنی فرما برداریاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
جب ایک بندہ کہے یہ کہے کہ نبی کی حدیث کا کوئی تعلق دین میں موجود ہے نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کی بات کا کوئی وجود اور حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، جب بھی بندہ یہ کہے اور نہیں میرے جو مولوی صاحب نے بیان کیا نا یا میرے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، جب بندہ یہ بیان کرے مجھے یہ بتائے کس منہ سے وہ پیغمبر کے حق میں کھڑا اور گستاخ رسول تو ہم خود بنتے اعمال کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو آپ بھی کس میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ دوسری بات میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سیرت النبی کے حوالے سے ہم مختلف پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی نماز کیا تھی، آپ کی عبادات کیسی تھی، آپ کھاتے کیسا تھے، آپ سوتے کیسا تھے، آپ پیتے کس انداز سے تھے، آپ چلتے کس انداز سے تھے، امت کے اندر اس کا شعور پیدا کیجیے، پیغمبر کی سیرت کو جگہ جگہ پر کیا کر دیجیے، عام کر دیجیے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ جو بھی ممالک انڈیا کے اس کام کے اندر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے انڈیا کی مصنوعات کا مکمل کیا کر دیجیے، کیوں جی کریں گے بھائی کاج؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں مجھے، انڈیا کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائی کاٹ کریں گے؟ کیوں جی انڈیا کی مصنوعات سے نفرت کریں گے؟ انڈیا سے نفرت کریں گے؟ اور جو ہمارے پیغمبر کے بارے میں نازیبا کلمات کہے اور کہنے والوں کو تحفظ دے، ہم اس انڈیا کو جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں، اور سمجھو گے تو بولو تو صحیح ایمان کا غیرت نہ بولے۔ چوتھی بات ذمہ داری کیا ہے؟ اپنا ریکارڈ جمع کرنا اور ذرا ان میں نام آ جائے جو پیغمبر کی سیرت کے لیے باہر نکلے تھے، پیغمبر کی عزت کے لیے باہر نکلے تھے، احتجاج کر رہے ہیں امن طریقے سے، بغیر فتنہ و فساد کے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، اور احتجاج سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور جتنے بھی میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہر جگہ پر اپنا احسن انداز سے کیا جمع کروانے ہیں، کروائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی پانچویں بات میں یہ کہوں گا، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیجیے۔ جب آپ کا شہزادہ بکھر جاتا ہے، آپ دین کے معاملے میں اتحاد اور اتفاق پر قائم نہیں رہتے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس چیز نے مجھے اور آپ کو مضبوط کرنا تھا، ہمارے اندر اختلافات آئے، ہم کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم سے پہلی امتیں ہلاک کسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اختلافات آئے، راستے سے ہٹ گئے، لوگوں نے ان کو کھا لیا، لوگوں نے ان کو دبوچ لیا، لوگوں نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اگر آج اپنے پیغمبر کی شان کا دفاع کریں گے تو کس سے کام دیں گے؟ اتحاد و اتفاق سے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ یہاں پر وعدہ کریں کہ اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاشرے میں اگر نبی کی سیرت کا، نبی کے ناموس کا، نبی کی عزت کا احیاء کریں گے تو کس کے ذریعے کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کیونکہ میرے پیغمبر نے دنیا والوں کو، اپنے دشمن کو بھی کیا کہنے پر مجبور کر دیا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، اور سب تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا فَوَاللَّهِ أَنْتَ صَادِقٌ وَأَمِينٌ، اللہ کی قسم آپ سچے بھی اور آپ کیا ہیں، امانت ہے۔ یہ کردار اپنائیں گے؟ کیوں جی بولے؟ پیغمبر کی اطاعت کریں گے، کیونکہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا کہنا بھی،
اور جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا اللہ کو جب تک پیغمبر کی ذات پر مر مٹنے کے قابل ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم یہاں اللہ والی مسجد کے باہر یہاں تک اس غوری ٹاؤن کے مین روڈ تک ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی ہے ہم اس کے بارے میں اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کریں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں سارے بھائی؟ یہ جو پیچھے والے بیٹھے ہیں یہ بیٹھتے اسی لیے پیچھے کہ بس ادھر سے قاری صاحب سلام پھیرے امام صاحب اور ہم یہاں سے فوراً نکل جائیں، یہ پیچھے اسی لیے بیٹھتے ہیں۔ کیوں جی؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے ہمارے ساتھ، کوئی جائے گا تو نہیں نا؟ وآخر دعوانا والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ جو اس سائڈ پہ کمرہ ہے اس میں بھی صفحے موجود ہیں، اور جو اس سائڈ پہ کمرہ ہے اس میں بھی صفحے موجود ہیں۔ جو بھائی پیچھے تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ان سے میری گزارش ہے کہ دونوں کمروں کے اندر چلے جائیں، وہاں پر الحمدللہ آپ کی نماز کے لیے اہتمام کیا گیا، صفحے موجود ہیں۔ دوسری بات، ایک بزرگ عالم دین صوفی محمد عائش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، بڑے سادی طبیعت کے اور بڑے ہی نیک انسان تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی کے اندر اس کے وہ سرپرست تھے۔ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجر کے اندر جو بہت بڑا ادارہ اور پرانا ادارہ ہے اس کے وہ بانیوں میں سے تھے صوفی محمد عبداللہ صاحب، سرزمین فیصل آباد کے بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کی شان اور جن کے مقام کا تذکرہ ہارون رشید صاحب نے اور جناب اولیاء مقبول جان صاحب نے مختلف اپنے کارناموں کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ بڑی احسن جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے والے اللہ کے نیک لوگ تھے۔ ان میں سے ان کے شاگرد صوفی عائش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کے لیے بھی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کریں، اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی جو لغزشیں ہیں وہ معاف فرمائے، فوت شدگان جو ہیں اللہ ان کے لیے صغیرہ اور گناہ کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔